السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 231واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً عرب ملکوں میں آج سے شروع ہونے والا ہے، اور ہندوستان اور اس کے اطراف کے ملکوں میں کل سے رمضان المبارک شروع ہوگا، پہلی تراویح رہے گی۔ محترم بزرگوں، رمضان میں کرنے کے بہت سارے اعمال ہیں جس کے تعلق سے میں جمعہ کے بیان میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ایک دو اور بھی اہم اور ضروری باتیں تھی جس کی طرف خاص طور پہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان اور قرآن، یہ دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہم نے رمضان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کر دینا چاہیے کہ بھائی رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے محترم بزرگوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایک تو قرآن کے علم کو جانتے نہیں، قرآن کو پہچانتے نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو ویسے تمام لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ قرآن کو سیکھنے کی فکر کرے، کوشش کرے، لیکن قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اور وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام کرنے والے ہیں، ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ بھائی جب آپ قرآن کے حروف اور الفاظ کو پڑھ رہے ہیں تو روزانہ ایک آدھا گھنٹہ اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی فارغ کرے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے ہم عرب نہیں ہیں اور قرآن ہے عربی زبان میں۔ ہم ہیں ہندوستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، یا پھر دنیا کے اور مختلف علاقوں اور حصوں میں رہنے والے لوگ۔ عربی زبان ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، مدر ٹنگ نہیں ہے، مادری زبان نہیں ہے۔ عربی زبان عربوں کی زبان ہے۔ ہم یا تو اردو بولنے والے ہیں، یا تو ہندی بولنے والے ہیں، یا تو پنجابی بولنے والے ہیں، یا تو بنگالی پشتو بولنے والے ہیں، یا تو سندھی بولنے والے ہیں، یا دنیا کی مختلف زبانیں انگریزی وغیرہ بولنے والے ہیں۔ اب قرآن تو عربی میں ہم پڑھتے ہیں، تو پھر قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، وہ آج تک ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے لیے محترم بزرگوں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہم کو بھی تو پتہ چلے کہ ہم جو قرآن کے 20 سال اور 30 سال اور 40 اور 50 سال سے صرف ورڈز پڑھتے آ رہے ہیں، حروف پڑھتے آ رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے محترم بزرگوں، قرآن پاک کے تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھے۔ دوسری چیز، ہر مسجد میں جہاں پہ ہمارے پاس میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، ہم قرآن کے تفسیر کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح کی نماز کے بعد جو ہمارے تراویح میں پڑھا گیا اس کی تفسیر اگر بیان ہوں گی تو کم سے کم ہمارے محلے والوں کو، بستی والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ بھئی جو قرآن میں ہم سن رہے ہیں، سالوں سے تراویح پڑھ رہے ہیں، اس میں کس نبی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کا کون سا حکم اس میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ آج کل ایک مزاج یہ بھی ہمارا بن گیا ہے کہ ہم لوگوں نے تفسیر کو دوسروں کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی پیدا ہو چکی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تفسیر کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ارے نہیں بولے، وہ تفسیر کرنا فلانی جماعت والوں کا کام ہے۔ مسجدوں میں انہوں نے بین لگا دیا تفسیر کے اوپر، نہیں ہمارے مسجد میں تفسیر نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ اماموں کو امامت سے نکال دیا تفسیر کی وجہ سے۔ نہیں بولے، ہمارے مسجد یہ امام صاحب دوسری جماعت کے خیالات کے دکھ رہے، اس لیے کہ یہ ترجمہ اور تفسیر کی بات کرتے بولے۔
میں یہی سوچتا ہوں یہ ایسا کون مسلمان ہوگا جس کو تفسیر سے بغض ہوگا، جس کو قرآن کے ترجمے سے نفرت ہوگی؟ یہ یا تو وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں قرآن سے نفاق بھرا ہوا ہے، یا جس نے ابھی تک مکمل طریقے سے کلمہ پڑھ کے ایمان ہی نہیں حاصل کیا، کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو کبھی بھی قرآن سے اور تفسیر سے بغض نہیں ہو سکتا۔ یا تو ہمارے پاس میں مسجدوں میں بین لگایا جا رہا ہے، ارے تفسیر مت کرو، بولے تفسیر اپنا کام نہیں ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ تفسیر اپنا کام نہیں ہے، کہ بھائی ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے اردو زبان میں بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہے، سب سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنی بڑی بیان القرآن کے نام سے اردو میں تفسیر لکھی ہے، مجھے بتاؤ نا وہ کس جماعت کے تھے، کون سے مسلک سے ان کا تعلق تھا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب جن کی تفسیر اردو زبان کے اندر اگر یوں کہا جائے کہ ام التفاسیر ہے تو مجھے لگتا مبالغہ نہیں ہوگا، وہ کس مسلک اور کس جماعت سے تھے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا جو ترجمہ لکھا وہ کس مسلک اور کس جماعت سے تھے؟ ہمارے بیسیوں اکابرین ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی اردو میں تفسیریں اور ترجمے لکھے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی وہ کن جماعتوں سے تھے، کن مسلکوں سے ان کا تعلق تھا؟ جو آج ہمارے بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ نا بھائی کس کا کام ہے؟ ارے یہ فلانی جماعت والوں کا کام ہے، تو پھر یہ ہمارے اکابرین کس جماعت سے تھے؟ ارے بابا، دنیا میں سب سے پہلے تفسیر اردو زبان میں اور اس کے پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ ہمارے ہی علماء، ہمارے ہی اکابرین نے محنتیں کی، بعد میں دوسرے لوگ آئے، لیکن ہوا یہ کہ آج کریڈٹ پورا ان کو مل چکا ہے اور ہم لوگوں کو تفسیر کی الرجی ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے مسجدوں میں بین لگا دیا ہے تفسیر پہ، قرآن پہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ہر مسجد میں تفسیر ہونا چاہیے۔ ہر وہ عالم جو تراویح پڑھا رہا ہے وہ اپنے مسجد میں تفسیر کرے، اور ہر وہ حافظ جو تراویح پڑھا رہا ہے وہ تحفہ تراویح اور تراویح کی دوسری کتابیں آتی ہے، آسان درس وغیرہ بول کے، تو وہ کتابیں ہر تراویح کے بعد میں جو ہے وہ پڑھا کرے، تو اس کے ذریعے سے کم آپ نئی تفسیر کر سکتے تو وہ پڑھیں گے تو اس میں مفہوم سمجھ میں آ جائیں گا کہ آپ نے کیا پڑھا اور کیا چاہا جا رہا ہے، تو اس کی فکر اور کوشش کرے۔ دوسری چیز، رمضان میں میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی کا، پیار کا، محبت کا معاملہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں ہمدردی کے نام پہ دکھاوا زیادہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں، پورے محلے کو کھانے کی دعوتیں دیتے ہیں۔ آج یہ حاجی صاحب کی طرف سے بستی والوں کو کھانے کی دعوت، کل وہ حاجی صاحب کی طرف سے کھانے کی دعوت، اور وہ حاجی صاحب کا خود کا جو بھائی ہے اس کے گھر پہ افطاری کے واندے ہوتے ہیں بیچارے کے، وہ قرضوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے گھر پہ کھانے کا وہ نہیں ہوتا ہے، نظام نہیں ہوتا ہے یا انتظام نہیں ہوتا ہے، اور حاجی صاحب جو ہے پورے محلے کو دعوتیں دے رہے ہیں، افطار پارٹیاں کر رہے ہیں بڑی بڑی، تو یہ صرف دکھاوا اور ریاکاری ہے۔ بجائے ایسی بڑی بڑی افطار پارٹیاں کرنے کے اور بجائے ایسے بڑے بڑے پروگرام کرنے کے، ہم پہلے اپنے رشتہ داروں کو ٹٹولے کہ میری سگی بہن اس کے گھر پہ رمضان کے مہینے میں بھی کھانے پینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، میرا سگا بھائی اس کے گھر پہ افطار کے لیے کھجور ہے کیا نہیں ہے، اس کے گھر پہ چولہا جل رہا ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قرضوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے گھر پہ کھانے پینے کے واندے چل رہے ہیں اور حاجی صاحب خالی پورے محلے کے اندر جو ہے دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں افطار پارٹی کا اہتمام کر کے لیڈروں کو بلا رہے ہیں اور نگر سیوک صاحب کو بلا رہے ہیں اور ان کی گل پوشی اور ان کی گل پوشی ہو رہی ہے، اور بازو میں سگا بھائی جو ہے وہ بیچارہ بھوک کی وجہ سے اور اس کے بچے جو ہے عید کے سامان کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، ان کے گھر پہ کھانے کے واندے چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دکھاوا، ریاکاری، یہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پہلے یہ ٹٹولے، یہ چیک کرے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے برادری میں، جان پہچان والوں میں، دوستوں میں ایسے کتنے ہیں جو ضرورت مند ہے، جو آپ 30,000 40,000 روپئے محلے والوں کو چکن بریانی کھلانے پہ خرچ کرنے والے ہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ وہی 30-40 ہزار روپئے میں آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر میں
پورے رمضان بھر کے سامان کا انتظام کر دے. بہن کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، اپنے والدین ہیں. آج کل ایسا بھی اکثر جگہ پہ ہو چکا ہے، لوگ ماں باپ سے الگ ہو چکے ہیں. اب ان کے اپنے گھروں پہ تو ماشاء اللہ پکوڑے تلے جا رہے ہیں، سموسے تلے جا رہے ہیں، اور بازار سے چکن تندوری آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں کسٹرڈ بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ملک شیک بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ روح افزا کا شربت بھی ہے، اور اس کے بعد آئس کریم بھی ہے، اور اس کے بعد میں میٹھا بھی ہے، اور اس کے بعد حلوہ بھی ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے تھوڑا سا لائٹ میں ریفریشمنٹ کے لیے بھی اسنیک ہے. اور ادھر باپ کے گھر پہ کھانے کے واندے ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے. تو یہ ایسی نااہل اور نافرمان اولاد کیا کام کی، جو اولاد پورے محلے کو، پورے بستی کو، گاؤں کو خالی دکھاوے کے لیے بڑی بڑی افطار پارٹیاں کر کے بریانی کے پروگرام کر رہی ہے. باپ کا پیجامہ پھٹ گیا تو پیون کے واسطے میں کپڑا نہیں مل رہا ہے، کھانا پکانے کے لیے گھر پہ چاول نہیں ہے، اناج نہیں ہے، اور بیٹا خالی باہر راجکمار بن کے گھوم رہا ہے، اور لوگوں میں، لیڈروں میں، ان میں خالی افطار پارٹیاں کر رہا ہے. تو یہ کچھ فائدے کا نہیں ہے. مت کرو یہ پارٹیاں، مت دو پورے محلے کو دعوت، مت اپنے مسجدوں کے سامنے بڑی بڑی دیغ چڑھا کے خالی دکھاوا کرو، بلکہ اپنے اڑوس پڑوس کے، اپنے محلے کے، اپنے برادری کے، رشتہ دار کے، دوست احباب میں جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو محتاج ہے، ان کے گھر پہ پہلے سامان بھرنے کی فکر کرو، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ میں ہمدردی اور غم گساری کا معاملہ کرو. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے روزے بھی مقبول ہوں گے، اور اس غریب اور معصوم کے گھر میں جو اس کے غریب بچے روزے رکھیں گے اور معصوم بچے روزے رکھیں گے، اس کے اجر و ثواب میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، بجائے ریاکاری اور دکھاوے کے. تو اس کے لیے محترم بزرگوں، اس مبارک مہینے میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ ہمدردی کریں، اور اپنے پاس میں ہر نماز کے وقت میں تھوڑی سی چلر وغیرہ لے کر جائے. مسجدوں کے سامنے جو مانگنے والے بیٹھتے ہیں، اس میں بہت سے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم دیں، کیونکہ وہ غیر مسلم جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے دل اس مہینے میں نرم ہوتے ہیں. وہ بیچارے ایک امید لے کے ہمارے مسجدوں کے سامنے آتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چندے والوں کو دیتے ہیں، ہمارے مسلمان مانگنے والوں کو دیتے ہیں، بعض لوگ غیر مسلموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہمارا یہ حسن سلوک ان کے لیے ہدایت اور ایمان میں آنے کا ذریعہ بنے. تو اس کے لیے ان کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرے، دوسرے مانگنے والوں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرے. بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں، ارے بولے آج کل کے بھکاریوں کے پاس موبائل بھی ہے، ارے بولے آج کل کے بھکاری تو ایسے کپڑے پہنتے، ارے بولے آج کل کے بھکاری، ارے بابا تیرے کو کرنے کا کیا، تو 2 روپیے دینے والا نہیں ہے، اس کے لیے اتنی انکوائریز کرتے بیٹھا ہوا ہے. تیرے کو دینے کا تو دینے، تو آگے بڑھنا، کائی کو ان کی برائی کر کے غیبت کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے محترم بزرگوں، یہ چکروں میں نہ پڑے کس کے پاس موبائل ہے اور نہیں ہے. ہم اپنا کام کرے، 2 روپیہ ہم کو دینا نہیں ہے، اس کے لیے اتنے بھانگڑ کرتے نہ بیٹھے. ہر ایک کو ہم صدقہ خیرات دے اور آگے بڑھتے رہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، اہتمام کی، اور تفسیر اور ترجمے کے اہتمام کی، اور اپنے رشتہ دار برادری والوں کے ساتھ غم گساری کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.